اس میں کئی جگہ پر کچھ واقعات بڑے غیر معمولی اور بڑے فیسنیٹنگ نظر آتے ہیں. یعنی زندہ رود سے ہم ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں, یہاں پہ معلوم ہوتا ہے اقبال کا وہ تعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھا. دیکھیے اقبال تو حضور سے عشق اور پیار کرتے ہی ہیں, بالکل. حضور کا کیا تعلق ہے اقبال کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اقبال کا کیا مقام تھا, یہ بہت نازک اور اہم نقطہ ہے بیان کرنے کے لیے. دیکھیے ہر شخص ہی کہتا ہے مجھے حضور سے پیار ہے, لیکن اصل معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ سرٹیفکیٹ حضور کی طرف سے آئے, جب یہ اپروول حضور کی طرف سے آئے کہ اقبال ہمارا ہے, پھر فرق پڑتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اس کتاب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہم پڑھ کے سنانا چاہیں گے. اقبال خود اپنے والد کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا, کیونکہ والد ان کے روحانی مرشد بھی تھے, ایک تعلق بھی تھا ان کے ساتھ تھا. ہم نے پورا تفصیل ڈسکس کیا, اپنے والد کو یہ ساری واقعات اور قلبی کیفیات ان سے شیئر کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ پرسوں کا ذکر ہے کہ کشمیر سے ایک پیرزادہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا. اس کی عمر تقریباً 30-35 سال کی ہوگی. شکل سے شرافت کے آثار معلوم ہوتے تھے, گفتگو سے ہوشیار, سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا تھا. مگر پیشتر کہ وہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے, مجھ کو دیکھ کر بے اختیار رونے لگا. میں نے سمجھا کہ شاید مصیبت زدہ ہے, مجھ سے کوئی مدد مانگتا ہے. میں نے استفسار حال کیا تو کہنے لگا کسی مدد کی ضرورت نہیں, مجھ پر خدا کا بڑا فضل ہے. میرے بزرگوں نے خدا کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں. رونے کی وجہ خوشی ہے نہ کہ غم. مفصل کیفیت پوچھنے پر اس نے کہا کہ نوگام میں, جو میرا گاؤں سری نگر کے قریب ہے, میں نے عالم کشف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھا. ایک مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کی زیارت کی. صفیں نماز کے لیے کھڑی ہوئی بھی تھیں, نماز کی صفیں کھڑی تھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا محمد اقبال آ گیا ہے. معلوم ہوا کہ وہ محفل میں نہیں تھا. اس پر ایک بزرگ کو اقبال کو بلانے کے واسطے بھیجا گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے اور رنگ گورا ہے, ان بزرگ کے ساتھ صف نماز میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا. پیرزادہ صاحب کہتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کی شکل سے واقف نہ تھا, نہ نام سے معلوم تھا. کشمیر میں ایک بزرگ نجم الدین صاحب ہیں, ان کے پاس جا کر میں نے سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی. وہ آپ کو آپ کی تحریروں کے ذریعے جانتے تھے, گو کہ انہوں نے بھی آپ کو دیکھا نہیں تھا. اس دن سے میں نے ارادہ کیا کہ لاہور جا کر آپ کو ملوں گا, سو آپ سے ملاقات کی خاطر میں نے کشمیر سے سفر کیا, اور آپ کو دیکھ کر بے اختیار مجھے رونا اس لیے آ گیا کہ میرے یہ کشف کی تصدیق ہو گئی. Amazing. اقبال کو جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے تو بے چین ہو کے رونے لگتے ہیں, بے چین ہو کے کیفیت ان کی غیر ہو جاتی ہے, حالت غیر ہو جاتی ہے کہ حضور کے دربار سے ان کے لیے اتنی بڑی بشارت آئی کہ حضور کے دربار میں اقبال کا یہ مقام ہے کہ جماعت روکی گئی ہے اس لیے کہ روحانی طور پر جب تک اقبال اس میں شامل نہ ہو حضور نے جماعت شروع نہیں کرائی. This is very fascinating. یہ واقعہ زندہ رود میں ان کے بیٹے نے لکھا ہے, اور اس طرح کے ایک واقعہ نہیں ہے, درجنوں واقعات ہیں. اقبال کے ظاہری طور پر جو اس وقت بزرگ حیات تھے اور جو اللہ کے ولی اور فقراء جو دنیا سے جا چکے تھے, ایک روحانی دنیا کے معاملات اور تعلقات ان کے ساتھ بے انتہا تھے, غیر معمولی. اسی زندہ رود میں ایک واقعہ اور بڑا خوبصورت بیان ہوتا ہے. لاہور کے پاس ایک جگہ ہے شرقپور شریف, جہاں پہ حضرت شیر محمد شرقپور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا واقعہ یہاں پہ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اقبال حضرت شیر محمد شرقپور سے ملاقات کے لیے ان کی مسجد میں گئے. حضرت شیر محمد شرقپور صاحب باشرہ, شریعت کے انتہائی پابند, وہ بغیر کسی ایسے شخص سے نہیں ملتے تھے جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہو. تو علامہ اقبال جب اس محفل میں گئے تو اقبال نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو شیر محمد شرقپور نے ان کو پہچانے بغیر کہہ دیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا جو شریعت ترک کرتے ہوں. اقبال اٹھ کے چلے گئے, اور جب تانگا سٹینڈ تک پہنچے ہیں تو کسی نے شیر محمد شرقپور رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا کہ یہ اقبال تھے. اور واقعہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سن کر حضرت شیر محمد کی عجیب حالت ہو گئی, مسجد سے ننگے پاؤں نکل کر بھاگے, اور اقبال تانگے پر سوار ہو رہے تھے کہ حضرت شیر محمد شرقپور جا پہنچے. بے حد معذرت کی اور فرمایا کہ میں عام لوگوں کو داڑھی کی تاکید تو کرتا ہوں, لیکن میرے نزدیک آپ جیسے شخص کے لیے یہ پابندی شرط نہیں ہے. داڑھی کے معاملے میں سختی مناسبت نہیں. اس کے بعد علامہ اقبال کو اپنے ساتھ لے گئے, ان کے لیے دعا کی, اور اقبال اس پہ خوش ہوئے. علامہ اقبال اور حضرت شیر محمد شرقپور کا اس کے بعد ایک بہت گہرا روحانی تعلق قائم ہو گیا تھا, اور جب تک دونوں میں سے حیات رہے ان کا اتنا روحانی تعلق تھا کہ آج بھی جو بزرگ جنہوں نے بزرگوں سے یہ واقعات سنے اور دیکھیں, وہ ان دونوں بزرگوں کے روحانی تعلق کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں.